أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ان گنت و لا تعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے، وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور انہی کے ذریعے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محترم سامعین، انسان پر اگر کوئی آفت آتی ہے تو وہ اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ چاہے وہ آفت رزق کی کمی کی صورت میں ہو، پریشانیوں کا آنا ہو، مشکلات کا آ پہنچنا، یہ سب کا سب لوگوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو خالق کائنات اس کی ہر قسم کی پریشانیاں اور معاملات آسان فرما دیتے ہیں اور اس کی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ بات صرف یہی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بدلتا ہے، اپنی حالت کو تبدیل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے معاملات آسان کر دیتے۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہی فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود تبدیل نہیں کر لیتے۔
خدا نے آج تک اس قوم کے حال کو نہیں بدلا کہ نہ ہو خیال جن کو اپنی حالت کے آپ بدلنے کا۔ تو آفتوں میں سے ایک بڑی آفت جو ہمارے لیے باعث پریشانی بنتی ہے وہ ہماری معیشت، ہمارے گزران کا تنگ ہونا ہے، جس کی بنیاد پر کہ جب ہمیں رزق کی کمی آتی ہے تو ہمارے باقی سارے معاملات بھی خود بخود بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی چیز کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر یہ آفت آ پڑتی۔ آج کے خطبہ میں ان چیزوں کا ذکر کروں گا جن کی ہمارے اندر خامی ہے اور ان کی وجہ سے ہمارا رزق جو ہے وہ تنگ ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق دے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ ہماری سب سے بڑی خامی کہہ لیں یا پھر رزق کو کھولنے والی کنجی کہہ لیں، وہ ایمان ہے کہ آج ہم اپنے ایمان کے اندر مضبوط نہیں ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی خامی ہے، اور یہی ایمان رزق کو کھولنے والی کنجی ہے۔ جو اپنے ایمان میں مضبوط ہے اس کا رزق فراخ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ، یہ بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمانوں سے اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیں۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا، نہ یہ ایمان لائے، نہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پھر ہم نے ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، ان کو سزا میں مبتلا کر دیا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے کہ انسان کا رزق تنگ ہو جائے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایمان میں مضبوط ہونے سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے لیے آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آسمان سے برکتوں کے دروازے کا کھلنا یہ ہے کہ اللہ آسمان سے بارش کا نزول فرماتے ہیں، اور زمین سے برکتوں کا نکلنا اللہ تبارک و تعالی نباتات، کھیتیوں کے ذریعے انسانوں کو بھرپور فائدہ دیتے ہیں۔ انسان کے معاش میں بارش کا اور نباتات کا بڑا ہی اہم کردار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان لانے کی وجہ سے اور اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی وجہ سے انسانوں کے لیے یہ معاش کے دونوں دروازے کھول دیتے ہیں۔ آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے جو کھیتوں کو لگتا ہے، اور ان کھیتوں سے سبزیاں اور قسم قسم کے فروٹ
اور ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ ہم نے ایمان لانا ہے، ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا رزق فراخ کر دیں گے۔ ایمان کا اصل مطلب ہے تصدیق کر لینا، اور یہ تصدیق 3 چیزوں کا نام ہے۔ دل کے ساتھ تصدیق کرنا، زبان کے ساتھ تصدیق کرنا، اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کے ذریعے عمل کرنے کے ساتھ تصدیق کرنا۔ دل میں پختہ یقین ہو اللہ کے اوپر، زبان سے بھی اسی طرح اقرار ہو، اور پھر اپنے تمام جسم کے اعضاء کے ذریعے جسم کی حیت اور حالت بھی یہ ظاہر کرے کہ اس بندے کا اللہ پر بڑا ہی پکا اعتماد اور ایمان ہے۔ یہ چیز ایمان میں شامل، ایمان میں مضبوط ہونے سے اللہ بندے کا رزق فراخ کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز تقوی ہے۔ اس آیت میں بھی جو میں نے ابھی پڑھی تقوی کا ذکر تھا، اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر قسم کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رب کائنات اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے رزق ملنا تھا۔ شرط کیا ہے کہ تقوی اختیار کرنا۔ امام قلبی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مِّنَ النَّارِ إِلَى الْجَنَّةِ، جو شخص کسی مصیبت کے وقت صبر کرتے ہوئے اللہ سے ڈر جاتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس پریشانی پر صبر کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کے لیے جہنم سے اس کو نکال کر جنت میں جانے والا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأعلم آیہ، میں ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس کو پکڑ لیں، مضبوطی سے تھام لیں، اس کے مطابق اپنا عمل بنا لیں، یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے گی۔ تو آپ نے وہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر ہم اس آیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیتے، ہم اس آیت کے مطابق عمل کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ہر قسم کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اور اللہ کے رسول کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ لوگوں کو یہ آیت کافی ہو جائے گی، انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے۔ جس نے تقوی اختیار کیا اللہ اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کے راستے آسان بنا دیتے ہیں، اور اس کو رزق بھی ایسی جگہ سے مہیا ہوتا ہے کہ اس کے وہم میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے رزق ملے گا۔ یہ دوسرا سبب سمجھ لیں ہماری خامی کا، اور دوسرا سبب سمجھ لیں رزق میں اضافے کی کنجی، وہ تقوی ہے۔ اسی طرح تیسری بات آج کی گفتگو کے حوالے سے وہ استغفار ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی خامی اور غفلت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پر پریشانیاں آتی ہیں، اور یہی استغفار کنجی ہے رزق میں فراخی کی۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تلقین کی، جب اس قوم نے
نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر آفتیں آنا شروع ہو گئیں، ان پر رزق کی بندش ہو گئی، اور مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ 40 سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، ماؤں کے رحم میں بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو ساری قوم نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ ہمارے لیے کوئی حل نکالیں، ہم اس وقت قحط میں پڑے ہوئے ہیں، رزق نہیں ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، وہ رب تمہیں تمہارے گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم مجھ پر میرے پاس شکایت لے کے آئے ہو کہ آسمان سے بارش نہیں اتر رہی، اگر اپنے رب سے بخشش مانگو گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے بارش کا نزول فرما دیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں مال بھی دیں گے، تمہیں بیٹے بھی عطا کریں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور خالق کائنات تمہارے لیے جنتیں بھی تیار کر دیں گے اور اسی طرح تمہارے لیے نہریں بھی تم کو عطا کر دیں گے، یہ صلہ تمہیں آخرت میں جنت کی صورت میں ملے گا۔ اب رزق کی فراخی کی ایک کنجی وہ استغفار ہے، جو کہ ہماری سب سے بڑی خامی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ جناب ہم سے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں ہوا، ہم نے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا، یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم تو غلطی ہم سے ہوتی نہیں ہے، اس لیے ہمیں بخشش مانگنے کی ضرورت بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، اے لوگو اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اللہ کی طرف انابت کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، میں ایک دن میں اپنے رب سے 100 مرتبہ رجوع کرتا ہوں، 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم بھی یہ عمل کریں۔ اس استغفار کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے رزق کو فراخ کر دیں گے۔ امام شعبی فرماتے ہیں، امام عامر شعبی کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارش طلب کرنے کے لیے نکلے اور گئے، استغفار کرتے رہے حتیٰ کہ بارش ہو گئی اور واپس آ گئے۔ لوگوں نے آ کے پوچھا اے عمر تم نے تو بارش کوئی طلب ہی نہیں کی، اللہ سے بارش مانگی نہیں، تو یہ بارش کیسے ہو گئی؟ تم تو صرف استغفار کرتے رہے ہو۔ کہنے لگے کہ میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، فرمایا طلبت المطر بمجادیح السماء التي يستنزل بها المطر، میں نے تو اس کے ذریعے بارش طلب کی ہے، استغفار کے ذریعے میں نے بارش طلب کر لی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بارش عطا کی۔ مجدہ اصل میں کہتے ہیں ایک ستارہ جو جاہلیت میں نجومی لوگ سمجھا کرتے تھے کہ اس ستارے کے ذریعے بارش آتی ہے۔ سیدنا عمر نے استغفار کو اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ جاہلیت میں تو لوگ وہ برا عمل کیا کرتے تھے، میں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے استغفار کر کے بارش کو طلب کیا ہے۔ اس آیت کے اندر بڑے ہی جامع معنی ہے، بڑی ہی پریشانی اور مشکلات کا حل ہے۔ ابن قبیع ابن صبی فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر
شکر رجل الی الحسن الجدوبہ، اس نے آ کے قحط سالی کی شکایت کی کہ میں بڑا ہی پریشان حال ہوں، قحط سالی ہے. فرمایا استغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرو. اور ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کے فقر کی شکایت کی، فرمانے لگے استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش طلب کرو. پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے آ کر کہا ادعو اللہ ان یرزقنی ولدا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے. انہوں نے کہا استغفر اللہ، تم بھی اللہ سے بخشش طلب کرو. تیسرا آیا، اس نے آ کے شکایت کی کہ میرا باغ خشک ہو گیا ہے، پھل لگنے کی امید نہیں ہے، لہذا آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. فرمانے لگے استغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کر. ابن سبی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آپ نے ہر ایک کو استغفر اللہ کہا، استغفار کرنے کا کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کہا، یہ بات تو قرآن پاک سے ثابت ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. استغفار کرنے کی برکت سے اللہ آسمان سے بارش کا نزول فرماتے ہیں، جو بارش انسان کے رزق میں، انسان کے معاش میں بہت ہی زیادہ مؤثر ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں، انسان کی اولاد بیٹے عطا کر دیتے ہیں. اور اسی طرح اس شخص کے لیے جو استغفار کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے نہریں چلا دیتے ہیں اور اس کے لیے باغات تیار کر دیتے ہیں. لہذا یہ خامی ہماری ہے کہ ہم نے استغفار کو چھوڑا، اور جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی آئی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھ جائے تو پھر اس کی کنجی یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کیا کریں. آج کی گفتگو کی چوتھی بات کہ ہمارے رزق میں کمی کیوں ہے یا ہمارے پاس رزق کیوں نہیں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. انسان کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان کو شمار کرنے لگو تو تم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی انسان پر، تو انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر بجا لاؤ، میری ناشکری نہ کرو. اور اسی طرح رب نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا، تمہیں مزید دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری ناشکری کرو گے تو پھر میرے سخت قسم کے عذاب میں مبتلا ہو، دردناک عذاب تمہیں دیا جائے گا. عذاب علیم کا معنی یہ ہے کہ ایسا عذاب کہ عذاب بھی اس عذاب سے پناہ مانگے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کریں. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے اور ہمارا رزق فراخ ہو جائے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. شکریہ ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مزید عطا کرتے. اور اسی طرح رزق کی ایک کنجی وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مزید عطا کرتے. فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلف وہو خیر الرازقین، تم کوئی بھی چیز اگر خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کو بہترین نعم البدل عطا کریں گے اور وہ اللہ تمہیں بہترین رزق دینے والا ہے.
انسان اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ خرچ کیا ہوا ضائع نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ وہ خرچ کرنا انسان پہ آنے والی آزمائش اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور یہاں اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس خرچ کرنے کے نتیجے میں اس کو کوئی بہترین چیز اس کو عطا کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں، اور خصوصاً تاجروں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم گاہکوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہو اپنی چیز کو بیچنے کے لیے، کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی غلط بیانی بھی تم سے ہو سکتی ہے، مبالغہ کرتے ہوئے تم حد سے نکل سکتے ہو۔ لہذا تمہیں یہ چاہیے کہ تم ہر وقت اپنے مال سے، اپنی اس کمائی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو، تاکہ اگر کوئی تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ انسان پہ آنے والی آزمائشوں کا ایک ذریعہ ہے ٹل جانے کا، وہ یہ کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور انسان کے رزق میں اضافے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ خرچ کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ خیال کیا جائے کہ ہمارے رشتہ داروں میں غربا مساکین کون ہیں، ان کو دیا جائے، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کے حالات کو ہر کوئی بہتر جانتا ہے کہ کون کس حالت میں ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے اور خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر۔ جب انسان اپنے گھر کی حالت کو پورا دیکھ لے، اس کا بھی خرچ چل گیا، اس کے بچوں کا، بیوی کا، ہر ایک کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، پھر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے پہننے کے لیے نہ کپڑے ہیں نہ جوتیاں ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا پھرے اور خود اس کی حالت یہ ہو کہ وہ ننگا بیٹھا رہے۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اپنے پاس بھی ہو، الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى، صدقہ وہ ہے کہ جو غنا کے پیچھے ہو، یہ نہیں کہ صدقہ کرنے کے بعد بندہ پھر کنگال ہوا بیٹھا ہو۔ اس حساب سے صدقہ کریں کہ صدقہ کر لینے کے بعد آپ کے پاس اتنی گنجائش ہو کہ آپ اپنے حالات اور اپنے معاملات کو اچھے انداز سے چلا سکتے۔ یہ نہیں کہ صدقہ کرنے کے بعد بھی آپ پہ یہ نوبت آ جائے آپ بھی مانگنا شروع کر دیں۔ اس انداز سے صدقہ کیا جائے۔ شریعت اسلامی ہمارا ہر طریقے سے خیال رکھتی ہے اور احتیاط کے پہلو کو اپنانے کی ہمیں تلقین کرتی ہے۔ لہذا یہ آج کے خطبے کی 5ویں بات تھی جو میں نے رزق کی کنجی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ 6ٹھی بات یہ ہے کہ انسان کے رزق میں اضافے کا ایک سبب وہ نکاح کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نوجوان ہوا کرتے تھے، نوجوان تھے، ان کو مخاطب کیا کرتے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو شخص تم میں سے شادی کے خرچے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس قوت ہے، تو وہ شادی کر لے۔ شادی کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے رزق میں برکت عطا کر دیتے۔ آج ہمارے ہاں یہ معمول ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس ایک بہت بڑا بنگلہ اور کار اور کوٹھی کچھ نہیں ہوگا تب تک شادی نہیں کی جائے گی۔ اسی چیز کو اکٹھا کرتے ہوئے شادی کی عمر گزر جاتی ہے۔ لڑکی والے اس چیز کا خیال رکھتے ہیں ہمیشہ کہ ہم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو جہیز میں اچھا خاصا سامان دینا ہے تاکہ لڑکے والوں کو خوش کر سکیں۔ لیکن آج ہمارا جو ماحول ہے، لڑکی والے اپنی بیٹی کو جتنا بھی سامان دے دیں وہ لڑکے والوں کا منہ نہیں بھر سکتے، اور لڑکے کی یہ خواہش ہے کہ جب تک میں اچھی پوسٹ پہ سیٹل نہیں ہو جاؤں گا تب تک میں نے شادی نہیں کرنی۔ دونوں گروہوں کے اس طریقے کار سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں لوگ اپنے آپ کو رزاق سمجھ بیٹھے۔ ظاہری بات ہے کہ ہم یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے اپنے رزق کا بندوبست خود کرنا ہے، اللہ نے ہمیں کچھ عطا نہیں کرنا۔ یہ جو ہمارا عقیدہ بن چکا ہے یہ غلط ہے۔ آپ ایک یہ بات، دوسری بات یہ دیکھ لیں
عام ماحول کی کہ ایک شخص دکان پہ بیٹھے ہوئے یا جو بھی اس کا کاروبار کا اڈا ہے جہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت آئے گا اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی بھی نیک عمل کرنے کا ٹائم ہے یا گھر میں کوئی وقت دینے کا ٹائم، اس کو کوئی پرواہ نہیں، بس مشن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ گاہک میرے پاس ہے، میرے پاس پیسہ زیادہ ہو۔ میرے بھائی، آپ یہ رزق کمانا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اس سے بڑھ کے عبادت اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہونا ہے۔ آپ اس کو چھوڑ کے ایک چھوٹی عبادت کے پیچھے لگے ہوئے جس کا نگران اللہ نے آپ کو بنایا ہی نہیں۔ اللہ نے تو بس خود ذمہ لیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ خود تمہیں رزق عطا کرے گا، اس کے لیے تمہارے راستے ہموار کر دے گا۔ تو یہ تم نے کیا راستہ اپنا لیا؟ شادی کے حوالے سے بھی اور عام روٹین کے حوالے سے بھی ہم اپنے آپ کو رزاق خود سمجھ بیٹھے ہیں، جو کہ ایک غلط اور گناہ کا کام ہے۔ اعتماد توکل اللہ پر ہو، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، شادی کے بعد گھر چلانے والا اللہ ہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو تم میں سے شادی شدہ نہیں ہیں ان کی شادیاں کرواؤ۔ یہ ولیوں کا حکم دیا جا رہا ہے، أَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلاموں میں سے جو نیک ہیں اور اسی طرح تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کی بھی شادی کرواؤ۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے شادی کرواؤ، جو ولیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کی، اپنے اولادوں کی شادی کرو، اور جو رزق کا بندوبست ہے وہ اللہ کے ذمہ۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ میاں بیوی دونوں محتاج ہیں، دونوں فقیر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیں۔ لہذا یہ ذمہ ہم اپنے اوپر نہ لیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں رزق عطا کرنا ہے، لہذا اللہ پر بھرپور اعتماد اور توکل کرتے ہوئے انسان کو اسباب کو اپنانا چاہیے، اور انسان کا جو اصل مشن ہے اللہ کی عبادت والا اس کو مت بھولنا چاہیے۔ یہ چھٹا سبب تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اسی طرح ساتواں سبب یہ ہے کہ آج ہم اللہ پر توکل ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم مارے پھرتے ہیں۔ ابھی اس حوالے سے کچھ بات میں نے کی ہے، ایک اور حدیث سن لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر توکل اس طرح کر لو جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما یرزق الطیر، تمہیں بھی رزق اس طرح دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ جب وہ صبح کو نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، جب شام کو گھر آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان پرندوں کو بھی بھروسہ اور اعتماد ہے تو اللہ پر ہے، لیکن یہ ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ نے ہر ایک مخلوق سے اشرف بنایا ہے، اشرف المخلوقات کا اس کو اعداد نوازا، لیکن اس کی عقل میں، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں بیٹھتی۔ اب اس حدیث سے کوئی یہ کہے کہ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ بندہ گھر بیٹھ جائے، رزق خود چل کے آ جائے گا، یہ بات اس حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں آپ نے فرمایا تغدو خماسن، وہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، وہ گھر سے جو نکل رہے ہوتے ہیں کس کی تلاش میں نکلتے ہیں؟ رزق کی تلاش میں، اور جب گھر لوٹتے ہیں تو پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ان پرندوں کو پتہ ہوتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے کہ ہم نے کس اڈے پہ جا کے بیٹھنا ہے؟ بس وہ اڑتے ہیں اور جہاں ان کو دانہ نظر آتا ہے وہاں چگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن انسان کا تو اڈا بھی مقرر ہے، اسے پتہ ہے میں نے یہاں جا کے بیٹھنا ہے، اللہ نے مجھے رزق عطا کرنا ہے۔ پھر انسان غفلت کا کیوں شکار ہے اور اس کو اللہ پر اس کا توکل کیوں نہیں ہے؟ اس پرندے کا تو اللہ نے اڈا ہی کوئی نہیں بنایا، وہ تو گھومتا ہے، اڑتا ہے، جہاں جہاں اگر کہیں اس کو رزق تھوڑا سا دانہ کچھ نظر آیا تو وہاں بیٹھ کے چگتا ہے، لیکن اس کے لیے جگہ مقرر ہے کہ اس نے فلاں جگہ جا کر کام کرنا ہے،
اور وہاں سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزی عطا کرنی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ پر توکل اس طرح کرے جس طرح پرندوں کا توکل ہے، وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، جب وہ گھر لوٹتے ہیں وہ فل ہوتے ہیں۔ انسان کو بھی چاہیے کہ جب گھر سے نکلے تو یہ سوچ کر نکلے کہ جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ مجھے مل کے رہنا ہے۔ اور آج ہماری سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ بس ہم رزق کی تلاش میں نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو آپ اپنے کاروبار کو بند کریں اور نماز کے لیے پہنچیں۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مالک خود تو نماز پہ چلا جاتا ہے، باقی سارے جو دکان پہ سیل مین اور کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا ان پہ نماز فرض نہیں ہے؟ صرف مالک پہ فرض ہے؟ نماز ہر ایک پر فرض ہے۔ آپ اپنا شٹل نیچے کریں اور سب کو لے کر مسجد میں پہنچیں اور نماز کا جو فریضہ ہے اس کو ادا کریں، اور پھر جا کے آپ دکان پر بیٹھیں اور پھر جو اللہ کی طرف سے آپ کو برکت ملے گی اس کا نتیجہ دیکھنا، وہ دیکھنا کہ اللہ آپ کو کتنی برکتوں سے نوازتا ہے۔ ہم نے کئی ایسے دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز کا وقت ہوتا تھا ہم اسی وقت اپنا یہ کاروبار کا ذریعہ بند کرتے تھے اور مسجد میں پہنچے تھے، جیسے مسجد سے باہر آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ہماری دکانوں کے آگے بھیڑ لگی ہوتی۔ وہ سب کا سب اللہ پر توکل کرنے کا نتیجہ ہے، اللہ کو ہی رزاق سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اپنے آپ کو رزاق نہ سمجھیے، اللہ کو رزاق سمجھیے، اور اسی طرح اللہ پر ہی توکل کریے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کو فراخ کر دے گا۔ رزق میں فراخی کا ایک سبب، رزق میں فراخی کی ایک کنجی وہ صلہ رحمی ہے، جس سے آج ہم سب لوگ عاری ہیں۔ ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے جس نے ہم سے تعلق رکھا، جس نے ہم سے نہیں تعلق رکھا ہم کہتے ہیں جائے پرے، اسے اب شکل ہی نہیں دیکھنی۔ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، بدلہ دینے کا نام رشتہ داری نہیں ہے، صلہ رحمی بدلہ دینے کا نام نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے ملنا نہیں چاہتا، آپ اس سے جا کے ملیں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ وہ آپ سے غفلت کا شکار ہے، آپ سے وہ پریشان ہے، وہ آپ سے تنگ ہے، آپ اس سے جا کے ملیں، اس کی بات سنیں، اس کی جو آپ کے بارے میں شکایات ہیں اس کو دور کریں، اس چیز کا نام صلہ رحمی ہے۔ ہم نے تو یہ معمول بنا، وہ میرا جو چاچا ہے وہ گھر آئے گا تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں تو نہیں جاؤں گا، وہ جو نہیں آتا میں کس لیے جاؤں، یہ ہماری معمول اور ہماری یہ عادت ہے۔ جبکہ آپ نے فرمایا اس چیز کا نام صلہ رحمی نہیں ہے، جو آپ کو ملنے نہیں چاہتا آپ اسے جا کے ملیے، اس چیز کا نام صلہ رحمی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ او ینسى له فی اثرہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کا رزق فراخ ہو اور اس کی عمر بلند، اس کی عمر لمبی ہو جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور اسی طرح رزق کی ایک اور کنجی یہ ہے کہ جس بندے کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرے، اور جس کو اللہ موقع نصیب کرے وہ عمرہ بھی کرے۔ آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، تم حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، یعنی جس کے پاس استطاعت ہے وہ پے در پے حج اور عمرہ کیا کرے۔ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ حج اور عمرہ کرنا انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور انسان کے فقر کو دور کر دیتے ہیں۔ اس طرح فقر کو دور کرتے ہیں کہ جس طرح بھٹی میں ڈالا گیا لوہا، چاندی اور سونا سے بھٹی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، یہ حج اور عمرہ کرنا انسان کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آخری اور 10ویں چیز یہ ہے کہ ہم کمزوروں پر احسان کریں، کمزوروں کے ساتھ نیکی کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، غیبی امداد تم پر آتی ہے، اور اسی طرح تم کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ جو تم میں کمزور لوگ ہیں ان کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جو لوگ ہم سے کمزور ہیں ان پر احسان کریں، ان پر نیکی کریں، ان کے اخراجات اٹھائیں، ان کے اوپر خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو میں نے 10 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رزق کی کنجیاں 10 میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو تو پھر ہم ایمان کو مضبوط کریں، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر اعتماد کریں، اور اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، پے در پے حج و عمرہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔